السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مضمون نظر سے گزرا ہے، اسے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ مولانا وحید الدین خان، راحت اندوری اور RSS، غلام مصطفیٰ نعیمی، روشن مستقبل دہلی۔ گزشتہ سال اگست 2020 میں مشہور شاعر راحت اندوری کا انتقال ہوا تھا۔ تقریباً 10 مہینے کے بعد مولانا وحید الدین خان بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ دونوں ہی افراد بین الاقوامی سطح کی شہرت رکھتے تھے اور اپنے اپنے فیلڈ کے نامور شخص شمار کیے جاتے تھے۔ اتنی یکسانیت کے باوجود دونوں میں خاصے تضادات بھی تھے۔ ظاہراً وحید الدین خان صاحب ایک باشرع، پابند، صوم و صلاح مسلمان اور عالم دین کی شناخت رکھتے تھے، تو راحت اندوری ایک بے ریش اور دنیا دار شاعر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ RSS کی نگاہ میں ایک بے ریش دنیا دار شاعر قابل تنقید تھا، جبکہ یہ دیندار عالم قابل تعریف تھا۔ راحت اندوری کے انتقال کے بعد RSS کی ہفتہ واری میگزین پنجنیا میں ڈاکٹر رام کشور اپادھیائے نے ایک تنقیدی مضمون لکھا تھا۔ اپنے مضمون میں انہوں نے راحت صاحب کی شاعری پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا، ان کی شاعری میں جہاں جہاں ہندوستان پر فخر کیا گیا، وہ گاندھی کا ہندوستان نہ ہو کر مغلیہ ہندوستان ہے، جس کے سلطان مسلمان ہیں۔ وہ خود کو ہندوستانی اجداد کی جگہ مغلوں سے جوڑ کر اشعار لکھتے تھے۔ مضمون نگار راحت صاحب کے خود کو مسلمان کہنے پر اس طرح تنقید کرتے ہیں۔ وہ ایک مخصوص نظریے اور مخصوص مذہب کے حق میں رہے اور اسٹیج سے کھلے عام اعلان کرتے تھے کہ میں جتنا کٹر ہندوستانی ہوں اتنا ہی کٹر مسلمان ہوں۔ 2002 میں گجرات کے گودرا حادثے پر ان کا یہ خطاب بہت مشہور ہوا تھا، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے، اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں، زندہ لوگوں کو کیوں جلائیں گے۔ لیکن RSS کی نگاہ میں یہ اشعار اپنے مذہبی بھائیوں کا کھل کر بچاؤ کرنا تھا۔ یہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر BJP کے IT سیل نے راحت صاحب کے انتقال پر ٹویٹر ٹرینڈ چلا کر خوشیوں کا اظہار کیا اور ان کے مشہور اشعار میں تعریف کر کے نہایت بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ ٹھیک 10 مہینے کے وقفے پر وحید الدین خان صاحب کا انتقال ہوا، جن کی شہرت ایک عالم دین کی تھی، جو ظاہراً ایک باشرع اور باعمل مسلمان نظر آتے تھے۔ جیسے ہی ان کے انتقال کی خبر آئی تو RSS کے کارگزار امیر دتاتریہ ہسا بولے اس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پدم وبھوشن مولانا وحید الدین خان کے انتقال سے ملک نے اسلام کے ایک سچے عالم کو کھو دیا ہے، جو ہمیشہ مذہب کی صحیح تعبیر و تشریح کے ذریعے خیر سگائی اور اتحاد کا درس دیتے رہے۔ RSS ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے کہ ان کی روح کو سکون ملے۔ اس سے قبل
خان صاحب کی خدمات سے خوش ہو کر بی جے پی حکومت نے سن 2000 میں انہیں ملک کے تیسرے بڑے خطاب پدم بھوشن سے نوازا تھا، جبکہ کچھ وقت پہلے ہی مودی حکومت نے انہیں ملک کے دوسرے بڑے ایوارڈ پدم وبھوشن سے نوازا۔ اگر عمر وفا کرتی تو ان کی خدمات کے عوض سب سے بڑا شہری ایوارڈ بھارت رتن بھی مل سکتا تھا۔ یہ بات اپنے آپ میں کس قدر حیران کن ہے کہ RSS جیسی تنظیم ایک بے عمل دنیا دار شاعر کے انتقال پر اس کی شاعری اور نظریات پر تنقید کرتی ہے۔ اس کے کارکنان شاعر کی موت پر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اسی تنظیم کا سربراہ ایک دیندار عالم کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتا ہے، اور تنظیم کے کارکنان بھی مولانا کی وفات پر رنجیدہ نظر آتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ RSS کو ایک دنیا دار شاعر میں مسلمان نظر آتا تھا، جبکہ یہ دیندار عالم میں اسے اپنا ترجمان نظر آتا تھا۔ سوچئے، خوب سوچئے، کیونکہ یہ کہانی ان دو کرداروں پر ختم نہیں ہوئی، ابھی داستاں جاری ہے۔ چہرے بدلیں گے، کردار بدلیں گے، مگر نظریات یہی رہیں گے۔ اس مضمون سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب جیسی شخصیتوں سے کیا RSS، کیا BJP، کیا کانگریس، کیا کوئی اور پارٹی، پوری دنیا خوش ہوگی اور ان کی تعریف جیتے جی بھی ہوگی اور مرحوم ہونے کے بعد بھی ہوگی۔ یہ لوگ زندہ رہتے ہیں، جو اللہ کے راہ میں ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ یہی بات نہ ہمیں معلوم ہوتی ہے ہمارے دین کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم وحید الدین خان صاحب کی مغفرت فرمائے۔ یہ دعا ہماری ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی۔ ہم وحید الدین خان صاحب کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہم ہندوستانیوں کی لاج تمام ہندوستانیوں کے درمیان رکھنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ مولانا وحید الدین خان صاحب وہ مولانا ہیں جن سے تمام اچھے لوگ، چاہے ان کا مذہب جو بھی ہو، خوش ہوتے ہیں۔ آج بھی مولانا کی باتیں بہت خوشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، ان پر عمل کی جاتی ہیں۔ ان کی کتابیں لوگ پسند سے خریدتے ہیں۔ چنئی میں بھی گڈ ورڈ بک اسٹال ہے جہاں مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتابیں فروخت ہوتی ہیں۔ ان کی کتابیں اردو، انگریزی اور تمل زبانوں میں ملتی ہیں۔ دوسری ریاستوں میں وہاں کی ریاستی زبانوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ سچائی ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور مولانا وحید الدین خان صاحب نے جس طریقے کو اپنایا تھا اسے بھی اپنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھے لوگوں کی ہمیشہ
तारीफ होती है। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस मजमून से जो मैंने आपने सामने पढ़कर सुनाया है, उससे इस बात का भी पता चलता है कि आरएसएस अच्छे लोगों की तारीफ करती है। मौलाना होने से या इस्लामी तरीक़ों को अपनाते हुए ज़िंदगी गुजारने से आरएसएस को कोई एतराज़ नहीं। आरएसएस को अच्छे लोगों से मोहब्बत है और गलत लोगों से वो दूर रहती है। हम यही समझते हैं। लिहाजा खुदा करे कि हम अच्छे बनकर रहें और तमाम लोगों के दिल को मोहें और इस दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। इस वक्त हम ये भी गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत उन्हें भारत रत्न से नवाजे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Hả?